اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج طبیعت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، بخار بھی ہے، کھانسی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کام تو کرنا ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، یہ کام تو کرنا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، کچھ ایسی آئی ڈیز جو بظاہر پی ایم ایل این سے اپنے آپ کو منسلک کرتی ہیں ٹویٹر کی، وہاں پہ یہ سجیشن دی گئی یا سجیشن نما تجویز پیش کی گئی یا تجویز نما اطلاعات دی گئیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ہماری زندگی عذاب نہ کیا کریں، وہ سڑک کے راستے جو ہے وہ آفس نہ جائیں، وہ ہیلی کاپٹر سے جایا کریں۔ میں چونکہ اس طرح کے گھس بیٹھیوں کو، وارداتیوں کو سمجھتا ہوں، میں نے کہا لو بھی اب الزام لگنا ہے مریم نواز شریف کے اوپر کہ وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر جاتی ہیں اپنے دفتر اور پھر وہ سارا بیلنس کریں گا۔ اچھا، میں یہ سوچ کے مطلب کہ ظاہر طبیعت تھوڑی سی بوجھل تھی، اسی طبیعت خرابی کے باعث میں سو گیا۔ پھر کوئی 12 کے گھنٹے میرا سوشل میڈیا سے رابطہ منقطع رہا، تو 12 گھنٹے بعد جب میں نے دیکھا تو یہ واقعی جناب وہ دیکھیں مریم نواز شریف اعتراض کرتی تھی کہ عمران احمد خان نیازی ہیلی کاپٹر پہ کیوں دفتر جاتا ہے اور اب خود دفتر پہ جاتی ہے اور یہ کرتی ہے، اور انہوں نے اتنا خوفناک اس کو بیانیہ بنایا کہ جناب اس کے بعد جیو نے اس کو باقاعدہ اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنا دیا، ٹھیک ہے، اور سوال بھی کر دیا اور اناؤنس بھی کر دیا، اور پھر مریم نواز شریف کو اپنی آئی ڈی سے اس بات کی تردید کرنا پڑی کہ یہ درست نہیں ہے، یعنی کہ وہ بات کے سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، یعنی مریم بی بی نے ابھی تک ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا ہی نہیں ہے، اور ان کے اوپر ہیلی کاپٹر کا استعمال امپوز بھی کر دیا گیا، مسلط بھی کر دیا گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کی اور ان کی پارٹی کی چترول بھی کر دی گئی، اور جناب جھوٹ پہ پلنے والی مخلوق یعنی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کو باقاعدہ یہ بات رٹا بھی دی گئی۔ اب آپ کسی بھی فورم پہ بات کریں گے تو مریم بھی تو جاتی ہے نا، مریم بھی تو جاتی ہے نا، ہیلی کاپٹر پہ جاتی ہے نا، مریم بھی تو ہیلی کاپٹر پہ جاتی ہے نا، اس طرح کے آپ کو جانور نما انسانی مخلوق ملے گی جو ہر محفل کے اوپر، ہر فورم کے اوپر یہ بات کرتی پائی جائے گی، جبکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں یہ ان کے ساتھ جو ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ آل شریف کے ساتھ وہ میرٹ پہ ہوتی ہے، اور یہ میں نے اس لیے سوچا کہ آج 14 تاریخ کے دن جناب حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف جو ہیں ان کی نیب کی عدالت میں پیشی تھی، جس نے ان کے ریڈ وارنٹ تا عمر کے جاری کیے ہوئے تھے، اور وہ پیش ہوئے عدالت میں، عدالت نے ان کے ریڈ وارنٹ واپس لے لیے اور ان کو کیس جوائن کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن جب وہ گاڑی سے اتر کے عدالت تک جا رہے تھے تو ان کے ساتھ میڈیا کا ان کا کوئی مینیجر نہیں تھا، اور حسین نواز صاحب نے کو گھیرا ہوا تھا پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے، اور وہ ان سے مختلف سوال کر رہے تھے اور حسین نواز صاحب اس کے جواب دے رہے تھے یا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے بہت ترس آیا ان لوگوں کے اوپر، باقاعدہ تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن ترس بھی آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف جب یو کے اخبارات کے اندر غلط خبریں چھپی تھیں تو پی ایم ایل این کے میڈیا مینیجر صاحب، جو بھی صاحب ہوں گے، انہوں نے ان کو پاکستان بلا کے سب سے پہلے جیدے چودھری، میرا جیدہ لسی والا نہ سمجھ لینا تسی، ساڈا جیدہ چودھری جڑا نا، جیدے چودھری سے انٹرویو کروایا، جیدے چودھری سے 2 کالم لکھوا دیے ان کے اوپر، اور دوسرا انٹرویو کرایا حامد میر صاحب سے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں انٹرویو بعد میں پی ٹی آئی کے جو مین بنا ان کا بیانیہ پی ایم ایل این اور نواز شریف کی ذات کے خلاف، اس کے انگریڈینٹ ان 2 انٹرویو سے لیے گئے،
ٹھیک ہے. اور وہ جو انہوں نے جو بہت بڑا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ میری جائیدادیں ہیں. حسین صاحب نے کہا نا الحمدللہ, وہ الحمدللہ یہ میری جائیدادیں ہیں. تو انہوں نے کلپ اٹھا کے تو وہ اس کو رگڑا کہ ایک کہتی ہے میری جائیدادیں نہیں ہے, دوسرا کہتا میری جائیدادیں, نواز شریف چور کہ نواز شریف ڈیزرو کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے نا اس کے تحت وہ واقعی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہو. اب جو باتیں کہی ہیں حسین نواز نے چلتے ہوئے ان ٹک ٹاکرز کو, ان ولاگر کو, جب تک یہ میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ ڈسٹارٹ کر کے پتہ نہیں کس شکل کے اندر, مجھے نہیں پتا وہ کیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں. مجھے تو کل پتہ چلے گا جب میں جا کے دیکھوں گا کہ اچھا بھی کیا انہوں نے اس سے ڈرائیو کیا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ رہے کہ مٹیریل دے آئے ہیں حسین نواز صاحب, اللہ انہیں خوش رکھے. جو ہے میں اب کیا کہوں, ان کو غصہ مجھے بہت ہے. ایک تو بیماری کے اندر ویسے بھی بندے کو غصہ بہت چڑھتا ہے, لیکن اس بات پہ شدید غصہ ہے کہ بھائیا اچھا تواڈے نال کوئی میڈیا دا بندہ ہی نہیں ہے گا, ٹھیک ہے. اتنے پھاوے ہو گئے نے میاں نواز شریف صاحب کہ ساتھ میں کوئی میڈیا کا بندہ نہیں جا سکتا. ظاہر ہے مطلب کہ ساتھ میں پرویز رشید صاحب نہیں جا سکتے تھے, جو کہ میڈیا کو کہتے کہ نہیں بھی ہم نے کومنٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اچھا پہ بات کرتے ہیں, واپسی پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. کیا ضرورت تھی جواب دینے کی وہاں کے, اور جو آپ نے میری کان میں وہ آواز پراپر نہیں آ رہی, لیکن پائے نا گل نو گلے پڑنا جا, اسی میں سے کلپ کاٹ کے انہی حسین نواز صاحب کی ایسی تیسی پھیری جائے گی. تو آپ کہہ دیں بھائی نو کومنٹ. یہ کون ہے آپ سے پوچھنے والے؟ یا تو آپ باقاعدہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں, وہاں پہ سوال انوائٹ کریں, ان سوالوں کے جواب دیں. یہ واکنگ گفتگو کے اوپر تو آپ باؤنڈ نہیں ہے نا, بائنڈ نہیں ہے نا. اور خاص طور پہ جب کہ وہاں پہ زیادہ تعداد یوٹیوبر کی ہے جن کا ٹارگٹ آڈینس پی ٹی آئی ہے, وہ آپ کے خلاف بات نہیں کریں گے, آپ کی کردار کشی نہیں کریں گے, تو ان کو کچھ نہیں, میرا مطلب ہے کہ ان کو ویوز نہیں ملیں گے, ان کو ڈالر نہیں ملیں گے. تو یعنی یہ بات طے ہے کہ انہوں نے آپ کی بجانی ہے. اور حسین صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں, اسٹیل مل چلاتے ہیں سعودی عرب کے اندر. حسن صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر جناب کنسٹرکشن کا اتنا بڑا کاروبار چلاتے ہیں. آپ کو یہ ابلاغی سائنس کی بنیادی حساسیت نہیں معلوم کہ ایسے موقعوں کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی, اور گفتگو اگر کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو ایک جگہ کے اوپر سارے مائک کھڑے کر کے ہاں بھی پوچھو بھی, ایسے کی جاتی ہے. اور نہیں تو باجی مریم سے ہی پوچھ لیتے کچھ نہ کچھ کہ جناب میں جا رہا ہوں وہاں پہ تو کیا کرنا ہے. یار دس از پیتھیٹک. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نئی ابھرتی حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ممدوح ہیں, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, راجہ عامر شہزاد صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ کڈی ہے, اور ریسرچ کے مطابق وہ بات جو میں گزشتہ کم از کم 2 سال سے پٹ رہا ہوں اپنے ولاگز کے اندر, وہ انہوں نے حقیقت آشکار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے چنائی بھارت کے اندر ایک کمپنی ہائر کی ہوئی ہے. انہوں نے نام بھی بتا دیا, آپ ان کا تھریڈ پڑھ لیجئے, ٹویٹر کے اوپر انہوں نے تھریڈ لکھا ہے اس کے اوپر. چنائی بھارت میں ایک کمپنی ہائر کی ہوئی ہے جو کہ ان کے ٹاپ ٹرینڈ بناتی ہے اور ان کے ٹاپ ٹرینڈ نیچے نہیں آنے دیتی. ظاہر بھارت میں عمران احمد خان نیازی کے کم از کم 3 ناجائز بچے ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ابا کی کچھ نہ کچھ تو ڈونیشن کر دیتے ہوں گے نا. یہ تے ریکھا کو پیسے لے کے ناسا آیا سر, $3 لاکھ سی شاید انہیں ادھار لیا تھا, یا 3 لاکھ روپے تھے, نہیں میرے خیال $3 لاکھ تھے جو ریکھا تھے اس نے ادھار لیا تھا. اس کے بعد ریکھا نے سرفراز نواز سے لے کے اور ہر اس شخص کو جو کہ عمران خان سے مل سکتا تھا کہ میرے پیسے واپس کر دے, تو ادھار لے کے گیا سے میرے کو, ٹھیک ہے, باقی جو کچھ تو لے کے گیا وہ تینوں بخشیا, پیسے تھے واپس کر دے. جو کشمیر کا راجہ تھا نا گلاب سنگھ, اس کے اوپر جو سب سے بڑا اس کا مذاق اڑتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس نے جو ہے وہ طوائفوں کی آمدن جو تھی اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا تھا, ٹھیک ہے.
باقی میں کچھ نہیں کہہ رہا, باقی آپ خود اس سے اپنے مطالب جو ہیں وہ لے لیجئے. تو وہ بہرحال راجہ عامر شہزاد صاحب جو ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے وہ کس سائنٹیفک طریقے سے بیانیاں بناتے ہیں اور غلط کو سچ اور سچ کو غلط ثابت کر دکھاتے ہیں, اور وہ اپنا جھوٹ جو ہے وہ اپنے فالورز کے اور دوسرے لوگوں کے اذہان میں بھی. اگر یہ بیانیاں جیو نیوز کے پروڈیوسر نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیلی کاپٹر پہ دفتر جاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروڈیوسر یا وہ سکرپٹ رائٹر جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہے اسے بھی تو کسی نے انفارمیشن بھجوائی ہے یا فیڈ کی ہے یا اس نے پک کی ہے. تو انہوں نے کس طرح اس جھوٹ کو چرن کر کے آپ کے مین سٹریم سچ کا حصہ بنا دیا کہ ایک پروڈیوسر جو کہ انتہائی محتاط ہوتا ہے وہ بھی اس جھوٹ کو لے کر آگے پھیلانے کا باعث بن گیا. آپ جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھیے وہ تو ہیں ہی سارے یوتھیے بھرتی ہوئے اور ان کو نظر انداز کریں, تو جو وہ ایک نسل کو گمراہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. آج ایک 36 ولاگر کی لسٹ بھی شیئر کی ہے راجہ عامر شہزاد صاحب نے. اچھا, راجہ عامر شہزاد صاحب کی لسٹ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ایک سروے بھی آیا تھا پچھلے دنوں, خاکسار کو بتایا گیا, وہ سروے کسی کمپنی نے کیا باقاعدہ, یہ جو ریٹنگ نہیں جاری کرتی, یہ ہماری سوشل میڈیا کی جو ریٹنگ جاری کرتی ہیں کمپنیاں, انہوں نے بنایا. اور اس سروے کے اندر جو تھا, حیرت انگیز طور پہ مجھے اپنا نام جو تھا وہ ٹاپ 10 میں دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا میرے تو ویوز بھی نہیں آتے یار, ویوز تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے آتے ہیں. انہوں نے کہا جی ویوز کی بات نہیں ہو رہی, امپیکٹ کی بات ہو رہی. اور اس کے اندر بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ٹاپ پر یوٹیوبرز تھے جو کہ اس لسٹ میں پائے جاتے ہیں, وہ اس سروے کے اندر یا اس لسٹ کے اندر موجود نہیں تھے, اور وہ کمرشل یوز کے لیے لسٹ جاری کی گئی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان سے ہونے والے ٹاپ کے یوٹیوبرز کو اگر ایڈ کے لیے اپروچ کرنا ہے تو یہ ان کی ریٹنگز ہیں. تو ہم ریٹنگز میں ٹاپ 10 پہ تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی ویسے اس بات کے اوپر, اور میں نے پھر ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہر مہینے یہ ہم جاری کرتے ہیں. میں نے کہا یار ہمیں بھجوا دیا کرے. انہوں نے پیسے ہی بابا سارے مانگ لے. انہوں نے کہا ہم تو پیسے لے کے دیتے ہیں. لیکن ویوز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بیشتر جعلی ویوز ہیں. اس کے لیے کمپنی ہائر کی گئی ہوئی ہے, اور یہ کروڑوں اربوں کا کام ہے. ایک دن کے اندر اگر آپ ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹاپ ٹرینڈ بنا کے ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 10 کروڑ دیہڑی کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے پیسے یہ خرچ کرتے ہوں گے. چلیں آپ بلک میں جب ڈیل کرتے ہیں سال کے 365 دن کے لیے تو وہ 10 کروڑ آدھا بھی رہ سکتا ہے. ایون دین 5 کروڑ روپیہ ڈیلی کا بہت بڑا خرچہ. کتنا بڑا خرچہ, سال کے 365 دن ہوتے ہیں, 15 ارب روپیہ سال کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. ان کے فائنانسر دیکھیں نا کون کون سے. بہرحال بات کہیں اور سے اور چلی گئی. تکلیف مجھے بہت ہوئی ہے اس بات کے اوپر. بیمار بیٹھا ہوں گھر اور ماتم کر رہا ہوں اس عمر کا. ظاہر ہے بیمار ہو تو بندہ تاریخ تو بھگتنی جانی پڑتی ہے نا. وہاں پہ تو جج صاحب وارنٹ جاری کر دیتے ہیں نان اویلیبل, وہ بھی تو وہ بھگت کے آئے ہم, لیکن یہ کر بیٹھا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, نہیں سمجھنا, ہم ہی سڑ کے بیمار ہوتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.